السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، سنت مؤکدہ وہ ہے جس کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ بیان جواز کے لیے کبھی چھوڑ بھی دیا ہو، اس کو ادا کرنے میں بہت بڑا ثواب، اور اس کو کبھی اتفاقیہ طور پر چھوڑ دینے سے اللہ عز و جل و رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عتاب اور اس کو چھوڑ دینے کی عادت ڈالنے والے پر جہنم کا عذاب ہوگا۔ ناظرین، 5 وقت کی نمازوں میں کل 12 رکعت سنت مؤکدہ ہیں۔ 2 رکعت فجر کی فرض سے پہلے، 4 رکعت ظہر کی فرض سے پہلے، 2 رکعت ظہر کی فرض کے بعد، 2 رکعت مغرب کی فرض نماز کے بعد، اور 2 رکعت نماز عشاء کی فرض کے بعد۔ اور ناظرین، یہ جو 12 رکعت سنت مؤکدہ نمازیں ہیں، انہیں ادا کرنے میں بھی بڑا ثواب ہے۔ احادیث مبارکہ میں ان نمازوں کے بارے میں بھی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، چنانچہ امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی اور امام نسائی رحمہم اللہ تعالی نے ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان بندہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہر روز فرض کے علاوہ 12 رکعتیں نفل پڑھے، یعنی سنت مؤکدہ ادا کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنائے گا۔ 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، اور 2 نماز فجر سے قبل۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم کتاب و صلاۃ المسافرین باب و فضل سنن کے اندر موجود ہے۔ اور ناظرین، سنن نسائی کتاب و قیام اللیل باب و ثواب من صلی فی الیوم واللیلہ کے اندر حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ جو ان نمازوں کی محافظت کرے گا، ان نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرے گا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ناظرین، یہ جو سنت مؤکدہ نمازیں ہیں، ان نمازوں کے بارے میں فرداً بھی احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلتیں وارد ہیں، چنانچہ صحیح مسلم کے اندر فجر کی جو سنت مؤکدہ نماز ہے، اس کے بارے میں یہ مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے، یعنی دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب سے بہتر ہے۔ ایک اور روایت جو صحیح بخاری کے اندر ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنت فجر کی جتنی محافظت فرماتے، جتنی پابندی کے ساتھ ادا فرماتے، کسی اور نفل نماز کی اتنی پابندی نہیں کرتے تھے۔ ایک اور روایت سنن ابو داود میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی سنتیں نہ چھوڑو اگرچہ تم پر دشمنوں کے گھوڑے آ پڑیں۔ اور ناظرین، ظہر کی جو سنت مؤکدہ نماز ہے، اس کے بارے میں بھی خاص فضیلت احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہیں، چنانچہ سنن نسائی کتاب و قیام اللیل میں حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 4 رکعتوں پر محافظت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو آگ پر حرام فرما دے گا۔ اور ناظرین، سنن ابو داود کتاب التتبع میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظہر سے پہلے 4 رکعتیں جن کے درمیان سلام نہ پھیرا جائے، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اور ناظرین، مغرب کی جو سنت مؤکدہ نماز ہے، اس کے بارے میں بھی حدیث پاک میں خاص فضیلت وارد ہوئی ہے، چنانچہ مشکوٰۃ المصابیح کتاب الصلاۃ باب السنن و فضائلها کے اندر حضرت رزین نے حضرت مکحول سے مرسلاً روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بعد مغرب کلام کرنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے،
اس کی نماز علیین میں اٹھائی جاتی ہے، اور ایک روایت میں 4 رکعت ہے۔ نیز انہی کی روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس میں اتنی بات کا اضافہ ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ مغرب کے بعد دونوں رکعتیں جلدی پڑھو کیونکہ وہ فرض کے ساتھ پیش ہوتی ہیں۔ اور ناظرین، عشاء کی جو سنت مؤکدہ نماز ہے اس کے بارے میں بھی خاص فضیلت احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہے۔ تو ناظرین، ان روایتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرض کے علاوہ جو سنتی مؤکدہ نمازیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان نمازوں کی خاص پابندی کیا کرتے تھے، اور ان کی فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ فرض کے ساتھ ہم سنت مؤکدہ نماز کی بھی پابندی کریں، کیونکہ سنت مؤکدہ نماز کی پابندی کرنے سے جہاں ثواب ہے، درجات میں اضافہ ہوگا، وہیں ترک کرنے پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عتاب ہے، اور ترک کی عادت بنا لینے پر عذاب بھی دیا جائے گا۔